ساری روایات سے یہ چیزیں جمع ہوئی ہیں۔ اچھا، دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ دعا کرنے کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں کہ ایک آدمی حرام غذا سے دور رہے، اس کا کھانا پینا حلال ہو، اس کے کپڑے وغیرہ پاک ہوں، بدن پاک ہو اور پاکیزہ کھانا ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک بندہ لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور آہذاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کا رحم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی وہ ساری چیزیں ہی حرام کی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ بندے کی غذا حلال ہو، کپڑے لباس اس کے حلال کے ہوں۔ اچھا، اولاً دعا مانگے انسان اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، اور اللہ کا یقین دل میں رکھ کے اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور پھر درود شریف اول آخر درود شریف بھی پڑھے، اور دل کے اندر دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، دل کے اندر دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہاں میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ الفاظ بتا رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ انا عند عبدی ظنی بی، میں تو بندے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور امید اچھی لگانی چاہیے، اللہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب انسان دعا مانگے تو آہذاری سے دعا مانگے، امت مسلمہ کی کیفیت، ان کے حالات کو سامنے رکھے، دین کی صورت کو سامنے رکھے، اور امت پر آنے والی تکلیفوں کو سامنے رکھے، اور اپنے حالات کو سامنے رکھ کر دعا مانگے آہذاری کے ساتھ، اور حضور قلب اور دھیان سے دعا مانگے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اور جیسے بھی حالت ہو انسان کو دعا مانگنی چاہیے، سختی ہو، راحت ہو۔ بعض لوگ پریشانی کے اندر دعا مانگتے ہیں، آسانی کے اندر اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو یہ ناپسند ہے عمل بندے کا کہ سختی یہی، پریشانی یہی، دعا مانگنا شروع کر دی، راحت اور سکون آیا، دعا کو چھوڑ دیا۔ اس لیے دونوں حالتوں میں، سختی ہو راحت ہو، ہر حال میں بندے کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور صرف اللہ ہی سے سوال کیا جائے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے سوال کرو، اور گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اور نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بندہ اللہ سے دعا مانگے۔ دل میں عاجزی ہو، تضرع ہو، رغبت ہو، اللہ کا خوف ہو دل کے اندر، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ کوئی اہم دعا ہو نا، کوئی خاص بات ہو، اس کو بار بار دہرائے، اس کو بار بار دہرائے، 2 3 4 مرتبہ بار بار اللہ رب العزت عاجزی کے ساتھ۔ جس طرح بندہ التجا نہیں کرتا کسی سے، بچہ پیسے مانگنے کے لیے والد کے سامنے آتا ہے، ایک دفعہ مانگتا ہے، باپ دے رہا ہوتا ہے، پھر مانگ رہا ہوتا ہے، پھر مانگ رہا ہوتا ہے، پھر باپ کو غصہ نہیں آتا، باپ کو اور پیار آتا ہے کہ بچہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے سامنے حالت ہونی چاہیے بندے کے، اللہ کو بندے پر پیار آتا ہے جب بندہ بار بار اللہ سے مانگتا، ایک دفعہ مانگا، دوسری دفعہ مانگا، بار بار اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور قبلہ کی طرف منہ کر، یہ دعا کے آداب ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا میں بعض لوگ ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگتے ہیں، اور بعض لوگ ہاتھوں کو کھلا کر کے، دونوں صورتیں حدیث پاک کے اندر آتی ہے، لیکن ہاتھوں کو جیسے بھی رکھے، لیکن عاجزی کی کیفیت میں ہاتھوں کے رکھنے کی نا، ایسی صورت ہو جیسے انسان بڑا ہی عاجز ہے اللہ کے سامنے نا، ایسی صورت ہو۔ اور تو اگر ہو سکے تو ضروری یہ ہے کہ دعا سے پہلے وضو بھی بندہ ضرور کر لے، اور اگر کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے نا، فرشتہ کہتا ہے اللہ یہ تجھے بھی چیز عطا کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب کسی کے لیے دعا مانگے پہلے اپنے لیے مانگے، پھر ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اللہ کی تعریف ضرور کرے دعا کے اندر، اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی احکامات کی آیات ہیں، ان کے شروع میں اللہ کی تعریف، ان کے آخر میں اللہ کی تعریف۔ سورہ بقرہ، اتنے اللہ رب العزت، سورہ بقرہ کے مضامین مدنی ہیں، مدینہ کے اندر یہ مکمل ہوئی صورت، تو اس کے آخر میں وہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ آیت الکرسی ہے اس کے اندر، اللہ کی صفات، اللہ کی تعریف، اللہ کیسے ہیں، اللہ پاک کو بڑی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا انہی کے ساتھ اللہ کو پکارو، یا رازق، یا خالق، یا مالک۔
اس طرح ان الفاظ کے ساتھ یا فتاح العلیم، یا عزیز العلیم، یا غفور الرحیم، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے ہم نے دعائیں مانگنا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور بندے کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ مختصر سے آداب تھے، تو بھائی کوشش کریں گے نا ہم رمضان میں لمبی سے لمبی دعائیں مانگے، 15 20